بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تیسرا ادب، طالب علم کو نصیحت کرنا ترک نہ کرے، اسے استحقاق سے پہلے رتبہ حاصل کرنے کی خواہش اور ظاہری علوم سے فراغت سے پہلے پوشیدہ علم میں مشغولیت سے منع کرے، پھر اسے خبردار کرے کہ علوم حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، حکومت کا حصول اور فخر و مباحات نہیں ہے۔ جس قدر ممکن ہو شروع ہی سے اس کے دل میں اس چیز کی خرابی کا تصور پکا کر دے، کیونکہ فاجر عالم اصلاح کے مقابلے میں خرابی زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اسے شاگرد کے دل کی حالت معلوم ہو جائے کہ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ اس علم کو دیکھے جسے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اگر وہ فقہی اختلافات، کلامی جھگڑوں اور احکام و مقدمات کے فتاوی سے متعلق ہے تو اسے اس سے روک دے، کیونکہ یہ علوم آخرت سے نہیں اور نہ یہ ان علوم سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے غیر خدا کے لیے علم حاصل کرنا چاہا، لیکن علم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہونے سے انکار کر دیا۔ اور یہ علم تفسیر اور علم حدیث ہے، نیز وہ علم آخرت ہے جس میں اسلاف مشغول رہتے تھے۔ اخلاق نفس اور اس کی تہذیب کی کیفیت کو پہچاننا ہے، تو جب طالب ان علوم کو دنیاوی غرض کے لیے سیکھے تو استاذ کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس سے واعظ اور لوگوں کی پیروی کی لالچ پیدا ہوتی ہے۔ البتہ بعض اوقات تحصیل علم کے دوران یا آخر میں وہ خبردار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے علوم بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کو واضح کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آخر کار وہ اچھے راستے پر آ جائے اور اس چیز سے نصیحت حاصل کرے جس کی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ مقبولیت اور مرتبے کی محبت اس دانے کی طرح ہے جسے جال کے گرد دانہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پرندے شکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا ہے۔ اس نے شہوت کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے مخلوق بقائے نسل تک پہنچے۔ اسی طرح جان و مرتبہ کی محبت پیدا فرمائی تاکہ وہ علوم کو زندہ رکھنے کا سبب بنے، اور یہ بات ان علوم میں متوقع ہے۔ لیکن محض اختلافی مسائل، علم کلام کے جھگڑے اور فروعات عجیبہ کی معرفت کے لیے مختص ہو جانا اور دیگر علوم کو چھوڑ دینا دل کی سختی، اللہ تعالیٰ سے غفلت، گمراہی میں بڑھنے اور جاہ و مرتبہ کا باعث ہے۔ البتہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا لے یا اس کے ساتھ علوم دینیہ میں سے کوئی اور علم ملا لے، اس پر تجربہ اور مشاہدہ جیسی کوئی دلیل نہیں۔ پس دیکھو اور عبرت پکڑو اور چشم بصیرت کے ذریعے بندوں اور شہروں میں اس کی تحقیق معلوم کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو غمگین دیکھا گیا تو پوچھا گیا، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے قاضی یا حکمران یا منشی بنا دیا جاتا ہے۔ چوتھا ادب، یہ ادب فن تعلیم میں نہایت دقیق ہے، وہ یہ کہ طالب علم کو خطی الامکان اشاروں کنائیوں میں برائی سے روکے، واضح الفاظ میں نہ کہے، رحمت بھرے طریقے سے روکے، جھڑکنے کے طور پر نہیں، کیونکہ جھڑک ہیبت کے پردے کو دور کر دیتی ہے، مخالفت کرنے پر جرأت کو پیدا کرتی ہے اور برائی پر اصرار کے لیے حریص بنا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اساتذہ کے رہنما ہیں، آپ نے فرمایا، ترجمہ، اگر لوگوں کو مینگنی توڑنے سے منع کر دیا جائے تو وہ اس کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں جو روکا گیا ہے تو ضرور اس میں کوئی بات ہے۔ اس پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ اور جس چیز سے انہیں منع کیا تھا تمہیں آگاہ کرتا ہے۔ تمہیں یہ قصہ محض کہانی کے طور پر یاد نہیں دلایا، بلکہ اس لیے کہ تم عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے آگاہ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صراحتاً تنبیہ نہ کرنے سے اچھے نفوس اور عمدہ ذہن اس کے معنی نکال لیتے ہیں، اور مقصود کو حاصل کرنے کی خوشی انہیں علم میں رغبت دیتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ان باتوں سے ہے جو اس کی سمجھ سے پوشیدہ ہیں۔ پانچواں ادب، کسی علم کے ذمہ دار استاد کو چاہیے کہ وہ متعلم کے دل میں ان علوم کی برائی نہ ڈالے جو اس علم کے علاوہ ہیں۔ جیسے لغت سکھانے والے استاد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم فقہ کی برائی بیان کرتا ہے، اور فقہ کا استاد علم حدیث و تفسیر کی برائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو محض نقل و سماع اور بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔
عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ معلم کلام علم فقہ سے نفرت دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں اور عورتوں کے حیض کے بارے میں گفتگو ہے، یہ علم کلام کو کیسے پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ تو رحمان کی صفات کا ذکر ہے۔ اساتذہ کی یہ عادات مذموم ہیں، انہیں ان سے بچنا چاہیے، بلکہ جو استاد ایک علم کا کفیل ہو اسے چاہیے کہ وہ طالب علم کو دوسرے علوم سیکھنے کا راستہ بھی دکھائے، اور اگر وہ کئی علوم کا نگران ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ طالب علم تدریجاً ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ترقی کرتا جائے۔ چھٹا ادب، طالب کے ذہن کے مطابق اسے سمجھائے، اسے وہ بات نہ بتائے جس تک اس کی عقل نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا یا اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اس سلسلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ تو استاد بھی شاگرد کے سامنے کوئی حقیقت اس وقت رکھے جب وہ جانتا ہو کہ وہ اسے سمجھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص کسی قوم سے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک ان کی عقول نہیں پہنچتی تو وہ بعض کے لیے فتنے کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں بہت سے علوم ہیں بشرطے کہ ان کو سمجھنے والا کوئی ہو۔ تو آپ نے سچ فرمایا، نیک لوگوں کے دل بھیدوں کا قبرستان ہے، لہذا عالم کو چاہیے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے ہر ایک کو نہ بتائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شاگرد سمجھتا تو ہو لیکن وہ اس سے نفع اٹھانے کا اہل نہ ہو، تو جس بات کو وہ سمجھتا ہی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، خنزیروں کے گلے میں موتیوں کا ہار نہ ڈالو، تو بے شک حکمت علم جواہرات سے بہتر ہے، اور جو اسے ناپسند کرتا ہے وہ خنزیروں سے برا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے پیمانے کے مطابق ناپو اور اس کی سمجھ کے ترازو کے مطابق تولو، تاکہ تم اس سے بچو اور وہ تم سے نفع حاصل کر لے، ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے انکار کرے گا۔ ایک عالم سے کوئی بات پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے کہا، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ، جس نے علم نافع کو چھپایا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی۔ اس عالم نے جواب دیا، لگام چھوڑ دو اور جاؤ، اگر کوئی سمجھنے والا آیا اور میں نے علم کو چھپایا تو وہ مجھے لگام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، ناسمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دو۔ یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص علم کو خراب کرے اور نقصان پہنچائے اس سے علم کو بچانا بہتر ہے۔ مستحق سے علم کو روکنا ظلم ہے، لیکن غیر مستحق تک علم کو پہنچانا اس سے کم ظلم نہیں۔ کسی شاعر نے کہا، ترجمہ، کیا میں جانوروں کو چرانے والے کے سامنے موتی پھیلا دوں اور بکریوں کے چرواہے کے خزانے جمع ہو جائے؟ وہ اپنی قدر و قیمت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں چلے گئے تو میں ان جانوروں کو اس علم کا ہار پہنا کر روشن نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے اپنے لطف و کرم سے مجھے ایسے لوگوں سے ملا دے تو علوم و حکمت کے اہل ہوں تو میں اس کو پھیلاؤں گا تاکہ اس سے فائدہ پہنچایا جائے، اور میں ان لوگوں سے دوستی کروں گا، ورنہ یہ میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ جو شخص جہلا کو علم کا عطیہ دیتا ہے وہ اسے ضائع کرتا ہے، اور جو مستحق لوگوں سے روکتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ 7واں باب، اگر متعلم سمجھدار نہ ہو تو اسے ایسی موٹی اور واضح بات بتائے جو اس کے لائق ہے، اور اسے یہ نہ بتائے کہ اس کے علاوہ باریک بات بھی ہے جو اس نے روک رکھی ہے، بتائی نہیں، کیونکہ اس سے واضح بات کے بارے میں بھی اس کی رغبت کم ہو جائے گی اور اس کا ذہن پرانگدہ ہو جائے گا، اور وہ وہم کرے گا کہ استاد نے بخل سے کام لیا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہر دقیق علم کا اہل ہے، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہے کہ اس نے اسے عقل کامل عطا کی ہے۔ اور جو شخص زیادہ بے وقوف اور کم عقل ہے وہ اپنی عقل کے کمال پر سب سے زیادہ خوش ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عوام میں سے جو شخص شریعت کا پابند ہو اور اس کے دل میں اسلاف کے عقائد کسی تشبیہ و تعدیل کے بغیر جم چکے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطن اچھا ہو اور اس کی عقل اس سے زیادہ کو برداشت نہ کر سکتی ہو، تو اسے اس کے عقائد کے بارے میں تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اسے ظاہری تعویلات بتائی جائیں تو وہ عوام کے درجے سے نکل جائے گا اور خاص لوگوں کے زمرے میں آنا مشکل ہوگا، لہذا اس کے اور گناہوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ اٹھ جائے گی۔ وہ سرکش شیطان بن کر اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔
بلکہ مناسب ہے کہ عوام کے ساتھ دقیق علوم کے حقائق پر بحث نہ کی جائے، بلکہ ان سے صرف عبادات کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ وہ جن کاموں میں مصروف ہیں ان میں ایمانداری کی تاکید کی جائے اور ان کے دلوں کو جنت کی رغبت اور جہنم کے خوف سے بھر دیا جائے۔ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ان کے سامنے کسی شبہ کی حرکت نہ دی جائے، کیونکہ بعض اوقات اس کے دل میں شبہ پڑ جاتا ہے اور اسے حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عوام کے سامنے بحث کا دروازہ نہ کھولا جائے، اس سے ان کے وہ کام معطل ہو کر رہ جائیں گے جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص لوگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔ 8واں ادب، استاد کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ استاد کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا قول اس کے فعل کو نہ جھٹلائے، اس لیے کہ علم باطنی آنکھوں سے اور عمل ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے، اور ظاہری آنکھوں والے لوگ زیادہ ہیں، اور جب اس کا عمل علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت نہیں ہو سکے گی۔ اور ہر وہ شخص جو کوئی چیز کھاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ زہر قاتل ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر تہمت لگاتے ہیں، اور جس کام سے ان کو منع کیا گیا اس پر ان کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ چیز اچھی اور لذیذ نہ ہوتی تو استاد محترم اسے کیوں اختیار کرتے۔ ہدایت دینے والا استاد شاگردوں کے لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح گارے کی نسبت نقش اور لکڑی کی نسبت سایہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں خود کوئی نقش نہیں اس کے ساتھ گارے میں کیسے نقش بنے گا، اور جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ کیسے سیدھا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے، ایسے کام سے نہ روک جسے تو خود کرتا ہے، اگر تو ایسا روکے گا تو تیرے لیے عار اور شرم کی بات ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اسی لیے گناہ کا بوجھ جاہل کی نسبت عالم پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پھسلنے سے ایک عالم پھسلتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ، جس نے کوئی برا عمل جاری کیا اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور عمل کرنے والوں کا بھی۔ اسی لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک عالم جس نے اپنی عزت کھو دی اور دوسرا جاہل جو زاہد بن رہا ہے۔ جاہل زاہد بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم ارتکاب گناہ سے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔